بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالج ورلڈ۔ دوستو، وینس سولر سسٹم ایک ایسا پلانٹ ہے جو زمین کے بعد سب سے زیادہ یونیک پلانٹ کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ لیکن ایسی کیا خاص بات ہے وینس میں جو باقی پلانٹس میں نہیں ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر سولر سسٹم میں سارے پلانٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وینس پلانٹس ہماری دنیا کے پلانٹ سے بہت حد تک میل کھاتی ہے۔ اسی لیے اسے ہماری دنیا کا سسٹر پلانٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا سائز اور ڈایا میٹر ہماری زمین جتنا ہی ہے۔ دنیا کا ڈایا میٹر 12,740 کلومیٹر اور وینس کا 12,104 کلومیٹر تک کا ہے۔ وینس کا ماس بھی ہماری دنیا کے 80% جتنا ہے۔ اور دوستو، ان دونوں پلانٹس کا کور بھی پگھلا ہوا ہے۔ لیکن ٹھہریے، سائز اور ماس ایک جیسے ہونے سے یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ یہاں پر بھی لائف زمین کی طرح ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ وینس پر لائف ایگزسٹ کرنے کا کوئی بھی پاسبل سچویشن ایگزسٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ مرکیوری سورج کے سب سے زیادہ قریب موجود ہے، اس کے بعد وینس کا نمبر آتا ہے اور پھر ہماری زمین، تو اسی حساب سے سب سے زیادہ گرم مرکیوری کو ہونا چاہیے۔ آئی ایم رائٹ؟ لیکن دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ گرمی آپ کو وینس پلانٹ پر ہی دکھائی دے گی۔ تو ایسا کیوں اور کس وجہ سے ہے؟ اصل میں وینس کے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ 96% وہیل ہاؤس گیس ہونے کے ناطے یہ سورج کی گرمی کو ایبزارب کر لیتا ہے، جس سے درجہ حرارت ضرورت کی مقدار میں کافی ہائی رہتا ہے۔ وہیں دوسری طرف مرکیوری یعنی بدھ پلانٹ پر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، تو اگر ایٹماسفیئر نہیں ہوا تو وہیل ہاؤس گیس بھی نہیں ہوگی، جس وجہ سے مرکیوری سورج کی ریڈیشن کو زیادہ ایبزرو نہیں کر پاتا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سورج سے ڈسٹنس زیادہ ہونے کے باوجود وینس مرکیوری سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اگر سولر سسٹم کے ہر پلانٹ روٹیشن کو ایبزرو کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینس اور یورینس کو چھوڑ کر ہر پلانٹ اینٹی کلاک وائز چکر لگاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں ایسے اکلوتے پلانٹ ہیں جہاں پر سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں ڈوبتا ہے۔ روٹیشن الٹ ہونے کے باوجود اس کا روٹیشن اور ایولیوشن کا جو ریشو ہے وہ بھی آپ کو حیران کر سکتا ہے۔ وینس اپنی ایکسس پر بہت ہی زیادہ سلو گھومتا ہے۔ وینس پر ایک دن زمین پر 8 مہینوں کے برابر ہوتا ہے، اور وینس سورج کا ایک چکر لگانے میں زمین کے 224 دن جتنا وقت لیتا ہے، تو وینس پر ہر ایک دن 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے پیچھے سائنس کا کیا کہنا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وینس کی اس الٹ روٹیشن کو دیکھ کر کئی سائنٹسٹ کے مطابق وینس پہلے اینٹی کلاک وائز ہی گھومتا تھا، لیکن ہمارے سولر سسٹم آن ہونے کے شروعاتی وقت میں شاید وینس پلانٹ سے ایک بہت بڑا اسٹرائڈ جا کر ٹکرایا تھا، اور اس کی وجہ سے شاید روٹیشن اور ریولیوشن میں پرابلم ہو گیا، جس کا چلتے اس کا روٹیشن بہت زیادہ سلو ہو گیا۔ لیکن یہ صرف سائنٹسٹ لگایا گیا ایک خیال ہے، اور اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک نہیں مل پایا۔ اور یہ تو تھے وینس پلانٹ سے جڑے کچھ انٹرسٹنگ ایفیکٹس اور اس کے پیچھے کا سائنٹیفک ریزن۔ تو دوستو، چلیے اب وینس پلانٹ کے اندر کی ڈیٹیلنگ کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں۔ اس پلانٹ کا زیادہ تر حصہ آتش فشاؤں سے بھرا ہوا ہے، اور آتش فشاؤں کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے، اور ان سبھی آتش فشاؤں سے نکلنے والا لاوا وینس کی سطح پر بہتا رہتا ہے۔ وینس کے ایٹماسفیئر سلفر کا ایمو بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے وہاں ایکسیڈنٹ ہونا عام بات ہے۔ یہاں کے پلانٹ کا والیوم منڈل اتنا زیادہ ڈسٹ ہے کہ باہر سے اس کی اندرونی سطح کو دیکھ پانا ناممکن ہے، یعنی بہت ہی دھندلا نظر آتا ہے۔ ہماری زمین پر سے 0.028% CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گرمی کے ٹائم پر ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، تو ذرا سوچئے وینس پر 96% سے زیادہ CO2 ہونے کی وجہ سے وہاں کتنی ہیٹ اور گرمی ہوگی۔ یہاں کا ایٹماسفیئر ہی کوئی زمین سے 52% ٹائم سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہماری زمین لاکھوں کروڑوں سال پہلے انسانوں کے رہنے کے لیے موزوں تھی؟ تو شاید سائنٹسٹ کے مطابق جواب نہ میں ہوگا، کیونکہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے زمین کا درجہ حرارت کافی زیادہ تھا۔ ٹھیک اسی طرح ناسا کی گئی ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ وینس سولر سسٹم کا سب سے پہلا ہیمیٹیبل پلانٹ تھا، تو مطلب ماضی میں ہمارے زمین کا پرسنل سولوشن جیسا ایٹماسفیئر موجود رہا ہوگا۔
لیکن وینس ایفیکٹس کی وجہ سے وینس گرم ہوتا چلا گیا۔ ناسا کے مطابق 3 بلین ایئر پہلے وینس کا درجہ حرارت زمین کے جتنا ہی تھا اور اس پلانٹ پر پانی بھی موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پانی بوائل ہو کر تحلیل ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، جس سے ہائیڈروجن اسپیس میں جا کر ختم ہو گئی۔ ہیبیٹیبل زون میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وینس پر بایولوجیکل آرگنزم پہلے کبھی ایگزسٹ کرتا تھا۔ لیکن دوستو، غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہماری زمین پر گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو فیوچر میں ہماری زمین بھی اس وینس جیسی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، انسانوں کو گلوبل وارمنگ سے اس پلانٹ کو بچانا ہوگا، کیونکہ اس پوری کائنات میں ہم انسانوں کے رہنے کا صرف یہی ایک اکلوتا پلانٹ ہے۔ دوستو، یہ تو تھے سائنٹسٹ لگائے گئے اندازے، جبکہ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والے نے سب کچھ سوچ کر صرف 6 دنوں کے اندر اسے بنا ڈالا، جسے ایک مخصوص ٹائم تک چلنا ہے۔ اس کے بعد اس کو بنانے والے نے اسے ایسا تہس نہس کرنا ہے کہ انسان سوچے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ دنیا ابدی نہیں ہے، اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسے خلق کرنے والے کی اطاعت میں گزاریں اور اس فانی دنیا کو ذرا دل سے نکال کر اس دنیا کو بنانے والے کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ ارے اور نادان انسان، اس پاک پروردگار نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا سوائے تیرے ایک دل کے، تو کب سمجھے گا یہ بات؟ دوستو، آپ کی وینس پلانٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔